اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا اگر پھول ہے تو ماں خوشبو ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پائے گا صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین اکرام، میں ثناء اللہ مدنی بمبئی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے 24۔ آج میرا عنوان ہے بوڑھی ماں۔ دیکھ لیجئے، اپنے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا ہے، بوڑھی ماں کو بھی بوڑھے باپ کو بھی۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا کہا جائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو جوڑ دیا ہے۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہے۔ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یاد رکھیے گا، جب 55 میں چلے جاتے ہیں تو بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، جس طرح بچے لوگوں کو غصہ آتا ہے تو کیا کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ چاہے ماں کیسی بھی رہے، باپ کیسے بھی رہے، اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ پھر اسی طرح ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، بلکہ نرم گفتگو ان سے کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کو جھکائے رکھنا ہے، اور اہم چیز ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ بچپن کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے پالتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ نے اس کو پالا ہے اور پوسا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا اگر پھول ہے تو ماں خوشبو ہے۔ یاد رکھیے گا، سخت دل ماں کے پرنم آنکھوں سے موم ہو جاتے ہیں۔ بغیر لالچ کے اگر کہیں سے پیار ملتا ہے تو ماں کی طرف سے ملتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر جو ہے وہ قبرستان ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پائے گا صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اپنے سماج میں دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، ماں باپ بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں۔ سنن نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 3104، معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، نعم، ہاں زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ کسی شاعر نے کہا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، زندگی بھر اگر ماں باپ کی خدمت کریں پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ادب المفرد حدیث نمبر 9، ابو بردہ بن ابی موسیٰ شریف بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک یمنی آدمی اس سے پوچھ رہا تھا، اور یمنی آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ تو کہا، دیکھو میں اپنی ماں کے لیے اونٹنی بن گیا۔ اس نے پوچھا، اترانی جزیتھا، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا ولا بظفرۃ واحدہ، جا، تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں سے چیخ نکلی تھی اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو پیٹھ پر لادے رہیں گے، وہ تو ویل چیئر پر لادے رہتے، وہ بھی دوسروں کو بولتے، جا تو لے کے چل، مجھے شرم لگتی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12635، حدیث نمبر 12635، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کو، ابو قحافہ کو پیٹھ پر لاد کے لائے، یحملہ حتی وضعہ فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں، اس وقت وہ مسلمان ہوئے ان کے ابا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ تکرمۃ لابی بکر فاسلم، اگر ان کو گھر پہ ہی ٹھہرائے رکھتے تو اچھا تھا، میں خود چلا آتا۔ ابو بکر کی عزت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ تو دیکھا آپ نے پیٹھ پر اٹھائے رکھا، آج پیٹھ پر اٹھائیں گے؟ کتنی ماں بھیک مانگ رہی ہے، کتنے باپ بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ ان کے بچے اچھے خاصے ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، ماں باپ
پرانے خیال کے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، بیوی سے پڑتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کی خدمت اولاد کے ذمہ ہے، ماں باپ کی خدمت بیٹے کے بھی ذمہ ہے، ماں باپ کی خدمت بیٹی کے بھی ذمہ ہے۔ اگر بیٹی اچھی ہے تو ماں باپ کو لے جاؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیٹا اچھا ہے تو ماں باپ کو رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا، پوچھا تھا تو کہا تھا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا ماں باپ کی خدمت بیٹی کے ذمہ بھی ہے، اپنے یہاں کیا ہے نہیں، بیٹے کے لیے ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے نا۔ کچھ بھائیوں نے یہ بھی کہا مولوی صاحب میری بیوی سے میری ماں کی نہیں جمتی، اب کیا کریں گے جبکہ دونوں نمازی ہیں؟ پرانے زمانے کی ماں ہے، نئے زمانے کی بیوی ہے، ایک طرف دیکھے تو ماں، دوسری طرف دیکھے تو بیوی۔ اگر ادھر دیکھے تو بھائی اوڑھنی کی مہک لگ گئی، ادھر دیکھے جھورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا، بیٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل کیا ہے؟ اگر نہیں جمتا ہے تو برتن کو الگ کر دیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت تو کروانی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، بال بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن سمجھاتے رہنا ضروری ہے۔ تو آدمی ایسے وقت میں پک جاتا ہے، جبکہ دونوں نمازی ہیں لیکن پھر بھی جھگڑ رہے ہیں، لگڑ رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہوا ہے کہ پرانے لوگوں کی تربیت ان کے ماں باپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، تو گاہے بگاہے سمجھاتے رہیے، اپنی بیوی کو بولیے دیکھے تو خدمت کرے گی تو مجھے ثواب ملے گا، میں کروں گا مجھے ثواب ملے گا، تو جنت کما رہی ہے، تیرا فائدہ ہے، تیری بہو بھی تیری خدمت کرے گی۔ اور بوڑھے لوگ تو جب 55 کے ہو جاتے تو بچپن میں چلے جاتے ہیں، سٹھیا جاتے ہیں، تو ذرا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا بڑھاپے میں لوگوں کا سہارا بننا بہت اہم چیز ہے۔ گھر کے اندر ماں ہے، ساتھ میں باپ ہے، دونوں کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک اگر بچھڑ جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیسے چلے گئے؟ اس لیے جو چیز ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔